अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान फिलहाल गजा में तिब्बी टीमें भेजने पर गौर नहीं कर रहा। दफ्तर खारजा का कहना है कि गजा मुहासरे में है और पाकिस्तान की वहां तक रसाई नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल गजा में फौरी जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। साइफर केस, मुल्जिमान की फैमिलीज के 5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाज़त। इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। मेहरबानो कुरैशी का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी को घर का खाना देने की इजाज़त नहीं। लाहौर में बारिश से स्मोग में कमी, लॉकडाउन बदस्तूर नाफिज। 3 रोज़ के लिए बैंक, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली। नून लीग और MQM के दरमियान राब्तों में तेजी। नून लीग का वफ़द हफ्ते को MQM के मरकज़ बहादराबाद का दौरा करेगा। इंतखाबी इत्तेहाद के सिलसिले में कमेटी के क़याम और दीगर मामलात पर बातचीत मुतवक्के। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम मज़ीद सर्द हो गया। जुड़वां शहरों में बारिश, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत टपकने लगी। मरी में बर्फबारी, वादी नारान, कागान, मरी के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि गजा मुहासरे में और पाकिस्तान की वहाँ तक रसाई नहीं। हम फिलहाल गजा में तिब्बी टीमें भेजने पर गौर नहीं कर रहे। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि गजा मुहासरे में और पाकिस्तान की वहाँ तक रसाई नहीं। हम फिलहाल गजा में तिब्बी टीमें भेजने पर गौर नहीं कर रहे। पाकिस्तान गजा पर जौहरी हमले के बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। गजा मुहासरे में है और पाकिस्तान की वहाँ तक रसाई नहीं। हम फिल वक्त गजा में तिब्बी टीमें भेजने पर गौर नहीं कर रहे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने सहाफ़ियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 1 माह से ज़ायद अरसे से गजा पर इजरायली फ़ौज की जारियत जारी है, जो निहत्ते शहरियों को निशाना बना रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल गजा में फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि इजरायली फ़िज़ाइया की जानिब से गजा में कॉन्सर्ट पर हमले की फुटेज नहीं देखी। फुटेज देखने के बाद हम इस पर अपना रद्द-ए-अमल जारी करेंगे। ताहम हमारा मुतालबा है कि सिक्योरिटी कौंसिल गजा में फौरी तौर पर इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए इकदाम उठाए। मुमताज़ ज़हरा ने कहा कि पाकिस्तान का इजराइल पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। हमारे इजराइल के साथ ना कोई ताल्लुकात हैं और ना ही इक़्तिसादी रवाबित। हम फ़लस्तीन पर इजरायली कब्ज़ा बरकरार रखने के किसी भी बयान की सख्त मज़म्मत करते हैं। गजा का मुहासरा उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फ़लस्तीन पर OIC के हंगामी समिट का खैर मकदम करता है। निगरां वज़ीर आज़म OIC समिट में शिरकत के लिए आज सऊदी अरब रवाना होंगे, जबकि निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास भी उनके हमरा इजलास में शिरकत करेंगे। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आज इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आज इस्तगासा के 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। साइफर केस में अदालत ने 2 मुल्जिमान चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की फैमिलीज के 5 मेंबरान को समाअत सुनने की इजाज़त दे दी। जज अबू अल हसना जुल्करनैन ने अडियाला जेल में समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की अहलिया और बेटी ने पहली बार जेल अदालत की कार्रवाई देखी, जबकि आइंदा तारीख पर चेयरमैन PTI की फैमिलीज मेंबरान भी कमरा अदालत आएंगे। FIA 3 गवाह हमरा लाई।
تاہم سینئر وکیل صفائی کی عدم موجودگی کے باعث کوئی کارروائی نہ ہو سکی۔ آئندہ سماعت 14 نومبر منگل کو صبح 9 بجے ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے ملاقات سے متعلق عدالت نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو بلا کر حکم دیا کہ ہفتے میں ایک دن چیئرمین پی ٹی آئی سے بچوں کی گفتگو کرائی جائے۔ استغاثہ کی 3 گواہان کے بیانات قلم بند نہ ہو سکے اور آئندہ سماعت پر مزید 3 گواہ طلب کیے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو قریشی کا کہنا ہے کہ جیل میں والد کو گھر کا کھانا دینے کی اجازت نہیں۔ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہر بانو نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہمارے وکلاء آج مصروفیت کے باعث پیش نہ ہوئے اور سماعت ملتوی ہو گئی۔ انہوں نے بتایا کہ آج پہلی بار ملزمان کی فیملی کو سماعت میں شامل ہونے کی اجازت دی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ کارروائی میں شفافیت ہو اور یہ ظاہر بھی ہو۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کرانے کے لیے پولیس نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ پولیس نے لاہور میں دفعہ 144 کا نفاذ کرانے کے لیے عابد مارکیٹ میں کریک ڈاؤن کیا اور کھلی دکانیں بند کروا دیں۔ اس دوران مزاحمت کرنے پر ایک دکاندار کو حراست میں لیا گیا۔ واضح رہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے اسموگ کی شدت کے باعث لگائے جانے والے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کا حکم دیا تھا۔ بعد ازاں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر رضوی نے پولیس کی جانب سے زبردستی دکانیں بند کروانے کا نوٹس لیتے ہوئے ایس ایچ اوز کو زبردستی مارکیٹیں بند کروانے سے روک دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت مختلف شہروں کے جزوی لاک ڈاؤن میں تبدیلی کر دی گئی۔ حکومت پنجاب نے 8 اضلاع میں مارکیٹس جمعۃ المبارک کے روز کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نئے ترمیم شدہ نوٹیفیکیشن کے مطابق شاپنگ مال سمیت مارکیٹس آج کھولی جا سکیں گی جبکہ ہفتے اور اتوار کو بند رہیں گی۔ فیصلے کا اطلاق لاہور، ننکانہ صاحب، شیخوپورہ اور قصور میں ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فیصلے کا اطلاق گجرانوالہ، ناروال، حافظ آباد، سیال کوٹ پر بھی ہوگا۔ آج بروز جمعہ شاپنگ مال اور مارکیٹس معمول کے مطابق کھلیں گی۔ ریسٹورنٹ، سینما، جم بھی آج کھلے رہیں گے۔ دوسری جانب حکومت پنجاب نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہفتہ اور اتوار کو مارکیٹس بند رہیں گی جبکہ 10، 11 اور 12 نومبر کو بینکس، سرکاری اور نجی دفاتر، پارکس اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق شادی ہالز اور مینوفیکچرنگ کے لیے تمام صنعتیں کھلی رہیں گی، تاہم فیکٹری آؤٹ لیٹس اور سیلز پوائنٹس بند رہیں گے۔ تاجر تنظیموں سے آج بھی مارکیٹس بند رکھنے کی اپیل کی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن کے نفاذ کے لیے شہر میں ٹریفک کی آمد و رفت کو محدود ترین کیا جائے گا۔ تمام ٹیک اویز مکمل بند ہوں گے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ شہری کسی الجھاؤ کی صورت میں ڈی سی آفس سے رابطہ کریں۔ عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ عام انتخابات کے سلسلے میں سندھ میں بننے والا اتحاد کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم پاکستان کے درمیان رابطوں میں تیزی آ گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق لاہور میں ہونے والی ملاقات میں ایم کیو ایم وفد نے لیگی وفد کو بہادرآباد آنے کی دعوت دی تھی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا وفد ہفتے کو ایم کیو ایم کے مرکز بہادرآباد کا دورہ کرے گا۔ وفد میں سعد رفیق، بشیر میمن، ایاز صادق اور دیگر شامل ہوں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ انتخابی اتحاد کے سلسلے میں کمیٹی کے قیام اور دیگر معاملات پر بات چیت متوقع ہے۔ نون لیگی وفد کی ایم کیو ایم کے علاوہ جی ڈی اے کے وفد سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ملاقات میں انتخابی حلقوں، نئی حلقہ بندیوں سمیت سندھ میں مضبوط الائنس اور انتخابی حکمت عملی پر بھی غور کیا جائے گا۔ لاہور سمیت اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی جبکہ ملکہ، کوہسار، مری میں ہلکی برف باری نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی جس کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جبکہ اسلام آباد، راولپنڈی اور گردونواح میں رات گئے موسلادھار بارش ہوئی جبکہ ملکہ، کوہسار، مری میں ہلکی برف باری نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ جڑواں شہروں میں ہونے والی تیز بارش کے بعد موسم مزید ٹھنڈا ہو گیا جبکہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش کی وجہ سے بجلی کا نظام بھی متاثر ہوا۔ سڑکوں پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں بھی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ملکہ، کوہسار، مری میں موسم سرما کی پہلی ہلکی برف باری اور ژالہ باری ہوئی جس نے موسم سرما کی آمد کی نوید سنا دی ہے۔ برف باری سے مری میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔
برفباری سے سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ترجمان ٹریفک پولیس مری کے مطابق برفباری کے بعد مری میں سیاحوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ مری کی تمام سڑکیں ٹریفک کے لیے کھلی ہیں۔ خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقام وادی ناران اور کاغان میں بھی برفباری ہوئی ہے۔ بٹہ کنڈی، جھلکھڈ اور لولو سر جھیل پر 4 سے 6 انچ تک برفباری ریکارڈ کی گئی۔ برفباری کے باعث بابو سر ٹاپ جانے والی سڑک بند ہو گئی ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کہا کہ بابو سر ٹاپ پر پھنسے سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ گٹی داس کے مقام پر بھی برفباری کے باعث پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کیا گیا۔ سیاح برفباری والے علاقوں میں سفر سے گریز کریں۔ ادھر جڑواں شہروں میں ہونے والی بارش نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ بارش کی وجہ سے ایئرپورٹ کی چھت ٹپکنے لگی۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کو چھت ٹپکنے کی وجہ سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت بادل برس پڑے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ تیز ہوائیں چلنے سے مختلف علاقوں میں بجلی کا ترسیلی نظام بھی متاثر ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش کے بعد لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے آ گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ بارش کے باعث فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس موقع کے اثرات سے بچانے میں بارش اہم ثابت ہوگی۔ علاوہ ازیں پاک پتن، پھالیا، سکھیکی، وزیر آباد، مرید کے، چنیوٹ، اوکاڑا، ساہیوال، عارف والا، بہاول نگر، نارووال، گوجرا، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سانگلا ہل سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے ہیں۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔